السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم ابرار انجم مغل، ایک نئی اور خصوصی پیشکش کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں نے ضلع پونچھ کے عظیم دینی و علمی مرکز جامعہ انوار العلوم کا دورہ کیا، جہاں نہ صرف ایک منظم اور مثالی اہلیتی امتحان کا انعقاد عمل میں آیا، بلکہ اس موقع پر ہمیں ادارے کے ناظم اعلیٰ حضرت حافظ مجید احمد مدنی صاحب سے خصوصی گفتگو کا موقع بھی ملا، اور ہم نے وہاں موجود والدین، اساتذہ اور دیگر مہمانوں سے بھی ان کے تاثرات سنے۔ جامعہ انوار العلوم ضلع پونچھ کا ایک باوقار، معتبر اور مستند دینی ادارہ ہے، جو برسوں سے نہ صرف ضلع پونچھ بلکہ گرد و نواح کے علاقوں میں علم، ادب، تربیت، عقیدہ اور خدمت دین کی روشن شمع جلائے ہوئے ہے۔ یہ ادارہ ان خوش نصیب اداروں میں شامل ہے جہاں بچوں کو صرف پڑھایا نہیں جاتا، بلکہ ان کی مکمل تربیت، اخلاقی تعمیر اور کردار سازی پر بھی بھرپور توجہ دی جاتی ہے۔ آج کے اہلیتی امتحان میں مکمل نظم و ضبط کا مظاہرہ ہوا، ہر جماعت کے لیے مستقل نگران اساتذہ موجود رہے اور تمام مراحل نہایت شفافیت اور عدالت کے ساتھ مکمل کیے گئے۔ یہ سارا انتظام ادارے کی پختہ منصوبہ بندی، ذمہ داران کی سنجیدگی اور ناظم اعلیٰ کی خلوص بھری قیادت کا عملی ثبوت ہے۔ اس حوالے سے ہم نے حضرت حافظ مجید احمد مدنی صاحب سے پوچھا کہ یہ شفاف، منظم اور مفید اہلیتی امتحان کس حکمت عملی کے تحت ممکن ہوا، اور ان کے جواب میں علم و اخلاص کے حسین امتزاج پر مبنی باتیں سننے کو ملی۔ اس ادارے کی بنیاد کو مستحکم کرنے اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والی شخصیات میں خاص طور پر محترم المقام صوفی محمد اقبال مدنی صاحب، استاذ الاساتذہ حضرت مولانا سیف اللہ خان صابری صاحب، خطیب اہل سنت حضرت مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب شامل ہیں، کہ جن کی قربانیوں، محنتوں اور دینی شعور نے ادارے کو روحانیت، علم اور تربیت کا گہوارہ بنایا۔ فی الوقت جامعہ انوار العلوم کی باغ دوڑ حضرت حافظ مجید احمد مدنی صاحب کے ہاتھوں میں ہے، جو اخلاص، ایثار اور دیانتداری کے ساتھ ادارے کے نظم و نسق کو بہتر سے بہترین بنانے میں مصروف ہیں۔ اس موقع پر ہم نے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے والدین، بزرگوں اور معزز مہمانوں سے بھی گفتگو کی، جنہوں نے اس ادارے کے نظم و نسق، اساتذہ کی اخلاق اور تربیتی ماحول پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ کشمیر سے آئے ہوئے ایک والد کا کہنا تھا، ہمارے بچے یہاں صرف علم نہیں لیتے بلکہ آداب، عقیدہ، اخلاق و کردار سیکھ کر واپس جاتے ہیں۔ ضلع پونچھ سے تعلق رکھنے والے ایک معزز بزرگ نے کہا، یہ ادارہ ہماری نسلوں کے ایمان کا محافظ ہے اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم آپ کو سنواتے ہیں آج کے دن لیے گئے چند منتخب عوامی تاثرات اور ادارے کے ناظم اعلیٰ حضرت حافظ مجید احمد مدنی صاحب قبلہ کا خصوصی پیغام، جو آپ کے دلوں کو بھی ضرور چھو جائے گا۔ حضرت بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آج آپ کے ادارے میں اہلیتی امتحان ہے، ماشاءاللہ اس ادارے کی جو شہرت ہے، میں نے ابھی دیکھا کہ اس ادارے کے اندر جو ابھی آج اہلیتی امتحان کے اندر شرکت کرنے والے طلباء ہیں، وہ دور دراز علاقوں سے یہاں پر حاضر آئے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس ادارے نے جو اتنے کم عرصے میں یہ شہرت حاصل کی ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور دیگر جو آپ کے دلی خیالات ہوں وہ بھی آپ ہمارے ناظرین تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ تو اس وقت دیکھ ہی رہے ہیں کہ جامعہ انوار العلوم کے اندر جو اس ٹائم امتحان چل رہا ہے جی داخلے کے لیے، اس کی غرض سے، اور مسجد کے اندر جو ہے ماشاءاللہ کثیر تعداد میں طلبہ بیٹھے ہیں، اور کل ہی سے جو ہے دور دراز کے طلبہ، ان کے وارثین یہاں پر آ چکے تھے۔ جامعہ انوار العلوم جو ہے کسی شخص واحد کا ادارہ نہیں ہے، یہ جمہوری اور ملت و مذہب کا ایک عظیم خزانہ اثاثہ ہے، جس کی بنیاد قلندر وقت حضرت درش غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے رکھی تھی۔ ماشاءاللہ۔ چونکہ اس ادارے میں جب سب سے پہلے طلبہ آئے تھے، تعلیم کا آغاز ہوا تھا، تب سے لے کر کے اب تک حقیر اس ادارے کے ساتھ میں وابستہ ہے، خدمت انجام دے رہا ہے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت درش غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے تو اس ادارے کی جو پہلی بلڈنگ ہے، سامنے والی 5 کمرے پر مشتمل، جو اوقاف اسلامیہ کی جانب سے تعمیر کی گئی تھی، اور ٹھیکیدار غلام نبی میر صاحب نے اس کو تعمیر کیا تھا اوقاف کی جانب سے۔ اس کے بعد میں اوقاف اسلامیہ کی جانب سے اس ٹائم کے جو سیکریٹری تھے قابل عزت جناب ایڈوکیٹ راجہ عباس خان صاحب، وہ موقع پر آئے تھے تو یہ ہینڈ اوور کیے تھے۔ اس کے جو محتمم اول تھے اس ادارے کے، جامعہ انوار العلوم کے، وہ تھے صوفی اقبال صاحب جی ماشاءاللہ۔ تو اس کے جب یہ ادارہ علماء کو دیا گیا تھا، اس ٹائم جو ہے حضرت علامہ مفتی محمد سیف اللہ خان صاحب صابری اور حقیر، ہم 3 لوگ یہاں پر حاضر تھے، عباس صاحب یہاں پر آئے تھے۔ تو یہ ادارہ اس وقت شروع ہوا تھا چند بچوں پر، جی ماشاءاللہ۔ تو تب سے لے کر کے اب تک اس کے حالات ہم نے دیکھے ہیں۔ بالکل ظاہر اور باہر بات ہے کہ
اداروں کا جو نظام تعلیمی ہے یا باقی ہے یہ علماء ہی چلاتے ہیں، بے شک بغیر علماء کی ممکن نہیں ہے، لیکن اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ یہ علماء بھی موقع پر تب کام کرتے ہیں جب عوام کی سپورٹ ہوتی ہے، مالی معاونت ہوتی ہے، لوگ جو ہے اپنے زکوٰۃ و صدقات و عطیات سے اداروں کو مضبوط کرتے ہیں تو علماء یہ کام کر سکتے ہیں۔ بے شک اس ادارے کے ساتھ جتنے بھی حضرات وابستہ رہے کسی بھی منصب پر، چاہے وہ محتمم کے نام پر ہوں یا پرنسپل کے نام پر ہوں یا مدرس کے نام پر یا اراکین کے نام پر، ان تمام نے جو ہے مخلص ہو کر یہ کام کیا ہے اور کوششیں کی ہیں کہ اس ادارے کو آگے بڑھایا جائے، اور ہر دور کے اندر جو اس کے خلاف بات ہوتی رہی، حقائق کیا تھے وہ الگ چیز ہے، لیکن مستعد اور مخلص ہو کر کے لوگوں نے کام کیا، چاہے وہ اراکین ہوں یا اساتذہ ہوں یا ذمہ داران ہوں۔ اس کے بعد اس کی تعمیری کام کا آغاز ہوا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ درس حفظ جو شعبہ حفظ ہے اس کے اندر جو پہلے بچے یہاں سے فارغ ہوئے تھے میری درسگاہ سے، اس میں حافظ بشارت صاحب جو ڈنگلا کے اندر ہیں، حافظ تصویر صاحب جو جامع مسجد کے خطیب ہیں، حافظ عاشق صاحب جو قاضی مسجد کے اندر جو امامت کر رہے ہیں، حافظ مقبول صاحب، یہ 5-6 طلبہ تھے۔ تو ان کی دستار بندی اس وقت جو ہے جامع مسجد کے اندر جمعہ کے دن ہوئی تھی، اور وجہ یہ تھی اس کی کہ اس ادارے کی شہرت نہیں تھی، نام کوئی جانتا نہیں تھا، اور ممکن نہیں تھا کہ ہم جو ہے سنیوں کے اندر یہ باور کرا سکیں اہل سنت میں کہ ہمارا بھی کوئی مدرسہ ہے جہاں سے بچوں نے حفظ کیا ہے۔ تو وہاں پر ہم نے جلسہ کیا تھا، بڑی ایک تاریخ ہے اس کی، اور بڑے ہچکولے بھی ہمیں لگے اس کے چلانے میں۔ تو بہرحال اس کے بعد رفتہ رفتہ عوام کا تعاون رہا، عوام کے اعتماد کے ساتھ چلتے رہے، اور اساتذہ اور اراکین جو بھی وقت کے اندر تھے انہیں جو ہے تعاون کیا، اور یہ ممکن ہوا کہ یہ ادارہ ماشاءاللہ آگے بڑھا ہے۔ آج جو اس وقت چند سالوں کے اندر اس میں ایک نکھار پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ادارے کے اندر جو ہے اسی ادارے سے پڑھے ہوئے جو طلبہ تھے جو حفظ یا درس نظامی حاصل کر کے الجامعہ اشرفیہ پہنچے، وہاں سے مصر تک پہنچے، اور انہیں کو ہم نے واپس یہاں پر ترجیح دی تاکہ وہ جو یہاں کے نظام کو سنبھال سکتے ہیں ہمدردی کے ساتھ میں اور شوق کے ساتھ میں، شاید دوسرے کو اتنی فکر نہ ہو، ان کو یہاں پر معمور کیا گیا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے وہ برائے نام عالم حافظ نہیں ہیں، بلکہ کسی بھی شعبے میں وہ اپنے کام کو اعتماد کے ساتھ میں کر سکتے ہیں، چاہے وہ تحریر ہو، تقریر ہو، حفظ ہو، عربی فارسی ہو، یا کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں وہ الحمدللہ تعالیٰ بھرپور صلاحیتوں سے جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک نظام بنایا جو ہماری ٹیم اس وقت ہے علماء کرام کی، جو ہمارے اس کے پرنسپل ہیں حافظ سکندر صاحب، جو عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور ازہر سے فارغ بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھنے میں تو سادہ اور ایک سمجھو کہ پتلا سا جسم ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے بڑی صلاحیتوں سے اللہ نوازا۔ انہوں نے جو پوری تگودو کی ہے، اور جو ساتھ میں جو ٹیم جڑی ہے، مطلب نام نہیں، اس سے مزاج ٹائم کم ہے، تو وہ جو ہے مکمل طور پر اس پر جو ہے فوکس کر کے تعلیم کو بہتر بنا رہے ہیں۔ 2 سال سے ہم نے جب دیکھا کہ بچے پوری جموں کشمیر ریاست سے یہاں پر زیادہ آ رہے ہیں، تو ہم نے پھر جو ہے پرائمری کلاسز کو جو ہم نے یہاں سے ہٹا دیا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے ادارے اور بھی ہیں جن اداروں کے اندر بچوں کی جو ہے قلت ہوتی ہے، بچے وہاں پر کم ملتے ہیں، تو پھر ہم نے یہاں پر ایک جماعت اہل سنت کا جو ایک فیصلہ ہوا، اس کے تحت یہ نظام بنایا کہ اس ادارے کے اندر درس نظامی اور حفظ اور قرات کے جو ہے شعبوں کو یہاں پر مزید فوکس کیا جائے گا اور بڑھایا جائے گا۔ تو پرائمری بچے جو ہمارے باقی جو ادارے ہیں ہمارے شہر پنچ کے اندر یا اطراف شہر کے اندر، ان کے اندر جو ہم کو منتقل تعلیمی نظام کے اوپر آپ نے روشنی ڈال ہی دی ہے، لیکن ہمارے ناظرین کو یہ بھی آپ بتائیں کہ جیسے آج بہت سے سوالیہ جو ہے نشان ہوتے ہیں جو مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں، خصوصاً انہیں صرف جو ہے یہ کہہ کر کے انہیں نظر انداز بھی کیا جاتا ہے کہ آج کے جو طلبہ ہیں یہ مدارس کے، یہ جو ہے جدید تقاضوں کے مطابق ان کی تعلیمی جو معیار ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت پیچھے ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جامعہ انوار العلوم کی جو جدید تقاضوں کے مطابق جو تعلیمی معیار ہے وہ بھی ہمارے عوام الناس کو جو ہے وہ اس سے آپ ضرور روشناس فرمائیں۔ جیسے کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں ماشاءاللہ جو انگلش میڈیم اسکول جس کا قیام آپ نے بڑی انتھک آپ کی محنتیں ہیں اس کے اندر وہ شامل ہیں، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ناظرین کو آگاہی جو ہے دلانا ضروری ہے۔ بہت اچھا آپ نے کہا، کیونکہ ہمارا صرف پہلے ایک ہی فوکس تھا کہ بچے تھوڑا سا عربی فارسی پڑھ لیں، ناظرہ پڑھ لیں، بس اتنی ضرورت تھی، لیکن اب جو مقابلہ ہوا سوشل میڈیا نے جو ہے انسان کو مجبور کر لیا کہ وہ جو ہے کمپیٹ کرے، آپ نے آپ کو سامنے لائے، اور سارے تقاضے تو پوری کر نہیں سکتا، البتہ کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ بالکل 2018 کے اندر جو ہے ہم نے یہاں پر ایک کافی سالوں کی ہماری خواہش تھی کہ ہم ایک اسکول بھی قائم کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک حضرت سائیں بابا میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے، درس غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ہم نے 2018 کے اندر اسکول کے لیے جو ہمارے
احباب کے ذہن سے یہ بات باہر تھی کہ ہم اسکول نہ کھول سکتے نہ چلا سکتے ہیں. بے شک. ہم نے آغاز کیا اور بڑی کٹھن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، لیکن ہم نے جب پرمیشن کے لیے آغاز کیا، اس کے بعد میں بلڈنگ کے لیے ہم نے آغاز کیا، اور ہمارے پاس بلڈنگ نہیں تھی تو ہمارے جو بچے یہاں پر چھٹی میں جاتے تھے، اس چھٹی کے دوران ہم نے 2 مہینے کے اندر بلڈنگ بنائی ہے، جو عوامی تعاون سے، چندے سے جو لوگوں نے دیا تھا. تو ماشاءاللہ اس کا سٹاف، اس کی اسٹوڈنٹ، اس کی بلڈنگ، اس کی پرمیشن ہم نے شروع کر کے جب آغاز کر دیا، اور لاک ڈاؤن جیسے حالات کے اندر بھی اس ادارے کے یعنی اسکول کی طرف نے پوری کوشش کی ہے، جو خالصتاً علماء کرام کی محنت ہے اور ان کی جو ذمہ داری ہے، ان کی قربانیاں ہیں، کہ ہم نے جو ہے 2018 سے شروع کر کے 2019 اور 20 تک ہم نے جو ہے اس اسکول کو یعنی کہ مڈل تک پہنچا دیا، اپ گریڈ کرا دیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے بچے 8ویں جماعت تک نرسری سے وہاں پر زیر تعلیم ہیں، جن کو دینیات کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور یہ اصلی تعلیم بھی دی جاتی ہے. جامعہ انوار العلوم کہ جس طریقے سے اس ادارے کو مرکزیت حاصل ہے، تو ماشاءاللہ دن بدن یہ ادارہ جس طریقے سے ابھی آپ نے فرمایا کہ نئے فارغین حضرات جو مصباحی برادران ہیں، نعیمی برادران ہیں، اور دیگر مختلف اداروں سے فارغین جہاں پر نوجوان علماء کرام ہیں، تو ان کی کوششیں ہیں کہ اس ادارے کو آگے لے کر جایا جائے. ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو جلد ترقی عطا فرمائے. تو سوال یہ رہے گا کہ ابھی حالیہ اس وقت تک ہمارے درجات کا نظام کیا ہے، یہاں پر کہاں تک تعلیم ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے اس کے اوپر اقدامات کیے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اساتذہ کو تو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ناظم اعلیٰ ہوتا ہے ماشاءاللہ جس پرنسپل، تو اس کی بہت ساری خدمات ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو آپ روشناس فرمائیں گے. بچوں کی جو ہے تعلیم سے بھی زیادہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. جی. چونکہ بسا اوقات تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن تعلیم کے بعد تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، تو وہ جو ہے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. جی. تو اس میں بچوں کو جو ہے تعلیمی کارروائی تو آج زیادہ کر نہیں سکتے، البتہ کوئی ایسا ہم نے ضابطہ بنایا ہے کہ تاکہ بچوں کا جب کہیں خلاف شرع کوئی چیز جو ہے ہر درمی کی وجہ سے سامنے آتی ہے، اس کو جو ہے خارجہ کر دیتے ہیں. اکثر اس موقع پر جو ہے لوگ نالاں بھی ہوتے ہیں. دوسری بات جو تربیت کی بات آپ نے کی ہے کہ ہمارے جو سوشل میڈیا ہے، جیسے یہ موبائل ہے، موبائل سے بہت خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہاں پر ایک نظام بنایا گیا ہے کہ کسی بھی بچے کو جو ہے یہ فون نہ دیا جائے، جس کی وجہ سے بچوں کا ٹائم بھی ضائع ہو، اس کا ذہن بھی خراب ہو، اور خرابیاں اور بریاں پیدا ہوں. اس پر پابندی کی گئی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، ان کی جو ہے اپنے تعلیمی اوقات کے علاوہ یہاں پر جو ہے ایک نگرانی کی جو ہے ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ جو کھانے سے پینے سے لے کر کے سلانے اور جگانے تک، اس کے علاوہ بھی جو ہے کمروں میں جا کر کے اساتذہ جو ہے باضابطہ چیک کرتے ہیں کہ بچوں کی بکس میں کیا ہے، اس کے علاوہ ان کی نقل و حرکت کیا ہے. یہ ساری تربیت کی باتیں ہیں. تعلیم جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بڑا اعتماد ہے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے بچے جو 2 سال سے 3 سال سے ملک کی سطح کے جو مقابلے ہوتے ہیں، کمپٹیشنز ہوتے ہیں، چاہے وہ عربی میں ہوں، تجوید میں ہوں یا قرات میں ہوں. گزشتہ سال بھی ہمارے بچے گئے، تو غالباً 26 ریاستوں کے طلباء جہاں موجود تھے. وہاں پر ہمارا پونچھ جو ایک بیکورڈ پونچھ کا علاقہ کہا جاتا ہے، بارڈر علاقہ ہے، یہاں کے بچوں کے اندر یہ شوق اور جذبہ پیدا ہوا، صلاحیت پیدا ہوئی اسی ادارے کے اندر کہ وہ یہاں سے نکلے. اور کمپٹیشن میں حصہ لینا بڑا مشکل ہے، لیکن جا کر کے پھر 26 ریاستوں سے بچوں میں بول کر کے عربی زبان کے اندر جو ہے ٹاپ کلاس واپس آنا ہے، یہ بڑی کامیابی والی بات ہے. حفظ کے اندر جو ہے ایسا پچھلے سال بچے گئے ماشاءاللہ، تجوید کے اندر گئے، اردو اور عربی کے اندر گئے، تو بچے ماشاءاللہ وہاں پر اعلیٰ پوزیشن لے کر کے واپس آئے ہیں. یہ خوش آئند بات ہے تعلیم میں. ہمیں مزید تعاون کی اپیل اور امید ہے عوام سے کہ اور اراکین اور ذمہ داران سے، اگر وہ تعاون کرتے رہیں گے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ادارے سے مزید جو ہے بچے صلاحیت کو لے کر کے قوم کے سامنے آئیں گے. ماشاءاللہ. اس وقت چونکہ دستور بھی ہے، موقع بھی ہے، محل بھی ہے، تو ایک سوال میں اور اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گا جو وقت کی ضرورت بھی ہے. اس وقت ہمارے جو ہے کئی سارے طلباء جو ہیں وہ ضلع پونچھ کے اندر بھی اور یہاں سے باہر بھی، جیسے یو پی اور دیگر ریاستوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے نوجوان ہیں. تو اس موقع پر میں چاہوں گا ان طلباء کرام سے بھی، والدین سے بھی اور ان کے اساتذہ سے بھی کوئی مختصر پیغام، کیونکہ آپ مرکز کے ایک جامعہ کے ناظم اعلیٰ ہیں، تو میں ضروری سمجھوں گا کہ ایک مختصر پیغام. میں سوچتا ہوں مختصر نہیں بلکہ لمبا ہونا چاہیے. جی. چونکہ طلباء کے ساتھ میں ہماری جو زندگی ہے گزری ہے 30 سالہ، وہ طلباء کے بیچ میں گزری ہے. ہم گھر میں کم رہے ہیں، مدرسے میں زیادہ رہے ہیں ہم لوگ. ماشاءاللہ. تو بچوں کو اللہ کا شکر ہم نے گھر میں رکھ کر کے
سمجھا کر کے پڑھا کر کے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پال کے بھی آگے بڑھایا ہے۔ تو ہماری پہلی گزارش یہ ہے کہ بچے عربی فارسی یا دنیاوی تعلیم میں حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اضافی طور پر جو ہے باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی حاصل کریں، کوشش کریں، سیکھیں، تاکہ دنیا کے اندر جو ہے ہمیں بہت سی جگہوں پر مقابلہ کرنا ہوتا ہے، صلاحیت بھی ہو۔ یہ جو کالج یونیورسٹی کی لائن ہے اس کو بھی اختیار کیا جائے، ان میں بھی بچوں کو جانا چاہیے۔ ہم بچوں کو ذہن سازی کرتے رہے اور بہت سے بچے ہمارے اس میں گئے بھی اور ماشاءاللہ وہ اپنے دنیاوی تعلیم کے اندر جو ہے وہ حاصل کر کے وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ طلباء سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو اپنے علاقے کے اندر اچھی تعلیم مل رہی ہے تو آپ باہر جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ حالات اور اخراجات اور آمد و رفت یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے رہتی ہیں، ملک کی سطح پر کیا ہوتا ہے مدارس کے لوگوں کے ساتھ میں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے لوکل مدارس کے اندر جو آپ رہیں اور اعتماد کے ساتھ میں رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طلباء کے جو وارثین ہیں، والدین ہیں، وہ بچوں پر جو ہے نظر رکھیں، چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے جب مدرسے میں ڈال دیے جاتے ہیں پھر پورے سال جو ہے ماں باپ آتے نہیں، ان کا کھانا ہو یا پینا ہو، بیمار ہو، علاج ہو، معالجہ وہ استادوں پر ہی ہوتا ہے۔ یہ یہاں کی بات نہیں ہے، ساری مدارس کی حال ہے۔ بالکل تو ان کو کم سے کم وقتاً فوقتاً آنا چاہیے، جا کے دنیاوی اسکولوں کے اندر ماں باپ بار بار جاتے ہیں، بلایا جاتا ہے، ان کی فیس کا تقاضا، فلاں تقاضے، تو یہاں پر جو ایسی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ماں باپ کا اس کے ساتھ میں تال میل رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ بچوں کو بالکل آزاد نہ چھوڑیں، اور بالخصوص جب بھی بچوں کو باہر کسی ریاست میں بھیجیں تو وہ انجان جگہ پر نہ بھیجیں، غیر معیاری مدارس میں نہ بھیجیں، بلکہ اپنے ادارے کے اساتذہ سے رابطہ کر کے بھیجیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کہاں سے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ جو معیاری ادارے ہماری ملک کی سطح پر جو کام کر رہے ہیں تو وہیں پر بھیجنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ اور ساتھ میں ایک اضافی چیز یہ کہوں گا کہ جو طلباء ہیں وہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے دین حاصل کریں، بے شک نہ کہ اپنے اس مقصد کہ ہمیں امامت ملے یا میں مدرسے میں پڑھاؤں گا مجھے اتنی تنخواہ مل جائے گی۔ یہ تو ایک لازمی چیز ہے اخراجات کا پورا کرنا، لیکن جو وقت کا تقاضا ہے اس میں علماء کو باہمت رہنا ہے، باجرت رہنا ہے اور سچائی کو ظاہر کرنا ہے، چونکہ فتنوں کا وقت ہے اور فتنے جو ہے زیادہ آ رہے ہیں، سچائی کو ظاہر کرنا مشکل بن جا رہا ہے۔ بے باکی ہو اور سچائی ہو اور اخلاص ہو، یہ ساری چیزیں لے کر کے میں ایک مثال بھی پیش کر سکتا ہوں۔ اسی ادارے کے اندر جب ہم اس سائڈ دورہ دیکھیں گے، جو یہ اوقاف کی زمین یہاں پر خرد برد ہو رہی تھی، ضائع ہوتی ہے، لوگ اپنی ذاتی مفاد کی اس کو استعمال کر رہے تھے، بلکہ کئی کنال زمین جو ہماری 60-70 سال سے جو ہے لوگوں کے قبضے کے اندر تھی، جس کو چھڑانا ناممکن تھا بظاہر، اور ہمیں لوگ نصیحت کرتے تھے کہ ادھر مت جانا، اس کی بات مت کرنا، لیکن جب اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا گیا، ہمیں یاد ہے بہت بڑی بات کہ حمایت کرنے والے کتنے تھے اور مخالفت کرنے والے کتنے تھے، لیکن ہمیں جو ہے کوئی ذاتی لالچ نہیں تھی۔ اللہ کا شکر ہے انہی طلباء پر بھروسہ کیا، کھڑے ہوئے، ان طلباء کو ساتھ میں لیے، تو وہ آج دنیا دیکھتی ہے، وہ سب گواہ ہیں، شہر کے خاص کر کے اعلیٰ پیر محلہ کے سارے لوگ گواہ ہیں، خواتین بچے بھی گواہ ہیں کہ صرف جو ہے علماء اور طلباء کی بے لوث محنت کا نتیجہ وہ زمین آج ہمارے ملت و مذہب کے لیے سامنے خزانہ ہے، وہ ہماری عزت ہے، ہماری شان ہے۔ ہمارے جنازے وہاں ہوتے ہیں، ہمارے جلسے وہاں پر ہوتے ہیں، بچوں کو صلاۃ والسلام وہاں پر ہوتا ہے، یعنی ملت کی ایک چیز آزاد کیا گیا ہے۔ ہم ان آنے والے طلباء سے گزارش کریں گے کہ باہمت رہیں، بے باک رہیں اور نڈر رہیں، اور خوف اللہ کا رکھ کر رہیں، اللہ کے رسول کی محبت کے لیے رہیں، یعنی کوئی اور چیز ساتھ میں نہ رہے۔ اور یہ ذہن میں مت رکھیں کہ ہمیں امامت سے معذور کیا جائے گا، مدرسے سے نکال دیا جائے گا، پھر ہم پریشان نہیں۔ کوئی انسان امامت سے منصب سے معزول کر سکتا ہے، وہ ان کے اختیار میں ہو سکتا ہے، لیکن جو روزی کا بندوبست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو رازق، خالق اور مالک تنہا اللہ ہے، وہ اپنی مخلوق پر، کیڑوں پر اور پرندوں پر جو ہے بوچھار کرتا ہے رزق کی۔ قرآن پر یہ آیت ہے، رب فرماتا ہے کیا تم نے کبھی اس آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ فی جو السماء یا ما یمسکن الا اللہ، کہ جو پرندے اڑ رہے ہیں اس کے آسمانوں کے بیچوں بیچ، تو ان کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ نہ ان کے پاس پیکیج ہے، نہ روزی کا کوئی بندوبست، نہ کوئی فکر ہے، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے وہ ہر جگہ جاتے ہیں۔ تو یہی ہمیں اعتماد ہونا چاہیے ہمارے طلباء کو، ہمارے علماء عوام اور اراکین کو، کہ سارے مل جل کر کے ان مذہبی مقامات، چاہے وہ عبادت گاہ ہو یعنی کہ مسجد، درسگاہ ہو یعنی کہ مدرسہ، یا خانقاہ ہو یعنی کہ درگاہ شریف، ان تمام مقدس مقامات کے تحفظ و بقا کے لیے مخلص ہو کر کے، متحد ہو کر کے،
مشورہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. کوئی بھی ذاتی چیز ذرا برابر اس کے اندر داخل نہ کی جائے. اپنی انا کو، اپنی ذات کو، ساری چیزوں کو نہ خاندان، قبیلے، کنبے علاقے کے اندر ہمیں بٹنا چاہیے. ہم ملت کے ساتھ میں وابستہ ہیں اور ہم صوفیہ کرام سے وابستہ ہیں. ہم اہل سنت و جماعت کراتے ہیں. اکابرین کی زندگی کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس پر ڈھلنا چاہیے. ساری چیزوں کو پس پوچھ ڈال کر کے ہم سب کو اگر موقع مل جائے کہیں پر خدمت کرنے کا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا. جامعہ انوار العلوم کے جس کی تعمیر اور تعلیم کے اندر جہاں عوام الناس کا بہت بڑا تعاون ہے، وہیں ٹرسٹ سائیں بابا میران بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و درویش غلام قادر، وہاں کا بھی ایک بہت بڑا تعاون اس ادارے کے ساتھ سلسلہ وار شامل ہے. تو اس حوالے سے بھی حضرت کا جو ہے وہ پیغام ہم سنیں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ تعمیر و ترقی کا سلسلہ، جہاں پر علماء کرام کی انتھک اور بیلوس کاوشیں ہیں، وہاں پر ہمارے حضرت سائیں بابا میران بخش رحمۃ اللہ دربار کے جو ارکان ہیں، ان کی توجہ اور ان کا تعاون اور ان کی جو ہے اضافی یہاں پر جو ہے خدمات، جو اس کے اندر جو ہے مزید چار چاند لگا رہی ہے. چونکہ دربار شریف سے جب سے وابستہ ہے یہ ادارہ ہوا ہے، اس کی پوری ڈیٹیلز ہے ماشاءاللہ موجود. تو اس کی وجہ سے جو ہمیں کام کرنا اور آسان ہوا ہے، دشواریاں ختم ہوئی ہیں. خاص کر جو تعمیرات کا کام تھا، اس میں جب وہ تعمیر ہوئی ان کی جانب سے تو ہمیں جو ہے راحت ملی اور بچوں کو جو ہے کافی سہولیات اس کی وجہ سے ملی ہیں. ہم پر امید ہیں کہ یہ نظام اور بہتر چلانے کے لیے ہم جو ہے اکٹھے رہیں گے. اور ان اداروں کے لیے جتنے بھی مدارس ہیں ہمارے، یہ بات بالکل ذہن میں رہنی چاہیے کہ مدارس کی کامیابی علماء کے اوپر ہے. اگر علماء اس سے ہٹ جائیں گی تو مدارس چلانا ناممکن ہے. سرجری کے لیے جو ڈاکٹر چاہیے آپریشن کرے گا تو وہاں عالم مفتی نہیں جا سکتا ہے. بلڈنگ بنائے گا تو انجینئر بنائے گا. ایسے ہی جو مدارس کے اندر 20-20 10-10 سال لوگ گزار کے آئے ہیں پڑھ کے، ان کو بہتر پتہ ہے کہ مدارس کا نظام، سلیبس، تعلیم اور کن معلمین کا تقرر، کن کا اخراج، یہ ساری چیزیں جو وہ جانتے ہیں. اور عوام اراکین سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے بالکل اعتماد کرتے ہوئے آپ علماء اور طلباء کے ساتھ میں اپنا تعاون پیش کریں. اور جتنے بھی مدارس اہل سنت ہیں ان کے ساتھ میں آپ کا تعاون رہنا چاہیے. چونکہ ہماری مسجد کی آباد کاری مدارس سے ہے اور ہمارے مذہب کی جو ہے ترجمانی وہ مدارس سے ہے. مذہب و ملت پر کوئی بھی آنچ آئے تو اس کے مقابلے کے لیے جو فوج تیار ہوگی وہ مدارس سے ہوتی ہے. اس کو مضبوط کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. جزاکم اللہ خیر. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جامعہ انوار العلوم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور یہ ادارہ جماعت اہل سنت کی خدمات کے لیے نمایاں کردار ادا کرتا رہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر آپ کو یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ہماری اس کوشش کو عام کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے.